بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ اپوزیشن جماعتوں کے ایک گرینڈ الائنس کی جو تجویز ہے اس کو حقیقت بنانے کے لیے اسلام آباد میں میل ملاقاتیں بڑھ گئی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب نہ صرف پی ٹی آئی اور جے یو آئی بلکہ کچھ دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس گرینڈ الائنس میں شمولیت پر آمادگی ظاہر کر چکی ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس گرینڈ الائنس کی تشکیل کا مقصد کیا ہوگا؟ ابھی تک تو جو گرینڈ الائنس کی تشکیل کے مقاصد سامنے آئے ہیں اس میں جو سر فہرست ہے وہ یہ ہے کہ جی نئے انتخابات کا انعقاد۔ کیا نئے انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ قابل عمل ہے؟ اور خاص طور پہ جبکہ ابھی تک نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری بھی نہیں ہو سکی تو نئے انتخابات کا جو مطالبہ ہے اس میں زور کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات ہیں، اس پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے چیف وپ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب ملک عامر ڈوگر صاحب، چیف وپ ہیں قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے۔ اچھا طارق فضل چودھری صاحب، یہ آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ شہباز شریف صاحب نے بھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے پچھلے دنوں ایک ملاقات کی، اس کے باوجود مولانا فضل الرحمان نے ایک اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک گرینڈ ڈنر تھا اس میں شرکت کی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم نئے انتخابات کے انعقاد کے لیے گرینڈ الائنس کی طرف جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میر صاحب، جو آپ نے گرینڈ الائنس کی بات کی ہے اپوزیشن کے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں بنانا چاہیے۔ اپوزیشن ہر دور میں الائنسز بنتے رہتے ہیں اپوزیشن کے، بلکہ تحریک انصاف کے حوالے سے تو میں خواہش مند ہوں کہ ان کا جو الائنس ہے وہ دیگر اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ بنے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن میں جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایک پولیٹیکل سوچ رکھتی ہیں، ان کا جو سیاست کا طریقہ ہے، طرز عمل ہے، وہ سیاسی ہے، وہ ان کی طرح خودکش نہیں ہے، وہ ان کی طرح غیر سیاسی نہیں ہے، وہ تشدد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے، وہ افراتفری اور فساد کی سیاست پہ یقین نہیں رکھتے۔ تو اگر مولانا صاحب جیسے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے تو کبھی بھی ان کو، اور خود وہ امامے کی جگہ کفن پہن کے جو ہے اسلام آباد میں حملہ آور نہیں ہوں گے، ملک کسی اڈے بنے لگے گا، آگے بڑھے گا، سسٹم چلے گا، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا یہ بہتری ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو آپ نے الیکشن کی بات کی، تو الیکشن ضرور ہوں گے لیکن 4 سال بعد اپنے وقت پہ ہوں گے۔ گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری کرے گی، اور جس طرح ابھی آپ نے 1 سال کی کارکردگی بتائی آپ کو، ہم نے 8 فروری کو انشاءاللہ آگے جو پروگرام ہے، جس طرح پرائم منسٹر لیڈ کر رہے ہیں، اب دیکھیں کہ ملک کتنی تیزی سے آگے ترقی کرے گا۔ ہم اپنا کام کریں گے، یہ اپنا ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں، یہ ہماری ان سے خواہش بھی ہے اور ہماری ان سے درخواست بھی ہے۔ یہ افراتفری اور مارا ماری کی جو سیاست ہے اس سے ان کو بھی نقصان ہوا ہے، اس سے ملک کو بھی نقصان ہوا ہے۔ جی ملک عامر ڈوگر صاحب، اپوزیشن جماعتوں کا جو گرینڈ الائنس ہے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب بہت اچھا سوال ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کا جو گرینڈ الائنس ہے اس کے بنیادی طور پر مقاصد یہ ہیں کہ 8 فروری 2024 کو جو اس قوم کے مینڈیٹ پر سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، اور کون نہیں جانتا کہ 8 اور 9 فروری کی درمیانی رات عوام کے ووٹوں کو جس طرح پامال کیا گیا اور 180 قومی اسمبلی کی کم و بیش ہم سیٹیں جیت رہے تھے، ہمیں ہرا کر 80-82 سیٹیں دے دی گئیں، اور وہ بھی ہمیں اس 80-82 سیٹوں پر بھی ہمارا وجود ان کو اسمبلی میں قابل قبول نہیں۔ آج دن تک ہمیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا خصوصی نشستوں کی وہ بھی نہیں دیں۔ اب ہم اپنے ساتھ باقی سیاسی جماعتوں کو ملا کر ایک گرینڈ الائنس بنانا چاہتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے آئین اور قانون کی حاکمیت، ہمارا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی، اور اگر یہ کہتے ہیں 9 مئی کو کوئی واقعہ ہوا ہے اور 26 نومبر کو جو گولی چلائی گئی ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا قیام۔ میرے بھائی کہتے تھے کہ جی سیاسی پارٹی، بھائی پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی ہے آج تحریک انصاف، کسی سے بھی پوچھ لیں، اسٹیڈیم ہو کراچی کا یا اسٹیڈیم ہو قذافی اسٹیڈیم، نعرہ ایک ہی لگتا ہے، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان۔ آج عمران خان ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے۔ نہیں، پاکستان کو وہ کیوں بچائیں گے؟ پاکستان کو کیا خطرہ ہے اس وقت؟ سر پاکستان کو 2 صوبوں میں جو حالات ہیں، جو ملک کے اندر معاشی حالات ہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ، جو نمائندہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے
چیف جسٹس کو ملنے گیا, کبھی اس کی مثال ہے. یہ عدم اعتماد ہے نا, یہ سیاسی عدم استحکام ہے نا, یہ وہ انارکی ہے نا. لیکن آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے کیونکہ جوڈیشل کمیشن کے جو ممبران ہیں علی ظفر صاحب, انہوں نے تو پورا ایک ڈوزیئر دیا آئی ایم ایف کو. جی سر, جی بالکل ہمارا دینا بنتا کیونکہ ہم وکٹم ہیں. دیکھیں نا آج دن تک ہم بدترین پنجاب میں فسطائیت کا شکار ہیں, مقدمے بازی اور وہی ایف آئی آر اے. ابھی 8 فروری کو میں نے ملتان میں پورا محمد نے احتجاج کیا, مجھ پہ بھی ایک سنگین ایف آئی آر اے کو کاٹ دی گئی. یہ ایف آئی آر اے, یہ مقدمات, یہ جیلیں ہمیں ہمارے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی. ہم انشاءاللہ حق کے راستے کے راہی ہیں اور اپنے حق کے راستے پر چلتے رہیں گے, اور اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک انشاءاللہ اس ملک میں رول آف لا نہیں آتا, عمران خان رہا نہیں ہوتا, ہمارے بے گناہ قیدیوں کا آج 2 سال ہونے کو ہے. ایسی کوئی نظیر ہے؟ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی پارٹیاں. آپ کہاں سے سیاسی پارٹی ہو؟ آپ تو فارم 47 کی پیداوار ہو. آپ نے 8 فروری کو کارکردگی دکھائی ہے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی عام آدمی کو 1 سال میں آپ کی یہ جو مصنوعی فگرز ہیں, اعداد و شمار ہیں, اس پر کوئی فائدہ ہوا ہو. مجھے تو کہیں کچھ نظر نہیں آتا. اچھا طارق فضل چودھری صاحب, یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی تقرری کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا آپ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ رہے ہیں جو 8 فروری 2024 والا کام یا واردات کو رپیٹ کر سکے؟ گزارش یہ ہے کہ میں بالکل الیکشن کمیشن کے جو چیف ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے بات کرتا ہوں, لیکن ڈوگر صاحب نے جو بات کی ہے نا, میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ یہ جو آپ 8 فروری کا الیکشن اور اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اپنے جو آپ کی اس وقت طرز سیاست جس کی میں نے بات کی, پرتشدد احتجاج اور وہ بھی فساد اور فتنے والا احتجاج, آپ کا جو الیکشن تھا 2018 کا تو سراسر آر ٹی ایس کی پیداوار تھے. آپ سارا کچھ تھے. اس سے پہلے الیکشن پہ اور زیادہ الیکشن کے الزامات لگتے رہے, لیکن ہم سسٹم کا حصہ بھی بنے اور ہم نے وہ حرکتیں نہیں کی جو آج کہتے ہیں نا, اب نعرہ لگتا ہے کون بچائے گا پاکستان. وہ بھائی 4 سالہ دور جو آپ کا عمران خان کا رہا ہے, کون سا ایسا کام عمران خان نے پاکستان کے لیے کیا ہے کہ کل قوم امید کی نظر عمران خان کی طرف لگائے کہ وہ بچائے گا, سوائے تباہی پھیلانے کے عمران خان نے نہ اس دور میں کچھ کیا ہے اور نہ آئندہ اس سے کوئی توقع کی جا سکتی ہے. کوئی خیر کی بات کریں, کوئی سیاسی بات کریں, کوئی جمہوری بات کریں, کوئی ملک کو آگے لے کے جانے کی بات کریں, گالیاں, دوسروں کو الزامات اور وہ بیانیہ. یہ میں تحریک انصاف کی ایک بات میں آپ کو کروں گا کہ جس بیانیے کو یہ فروغ دیتے ہیں, وہ جو ہمارے ملک کے مفاد اور ملک کی ترقی کے خلاف لوگ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر, اس بیانیے کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. ان کا بیانیہ ان کے کاموں کو سپورٹ کرتا ہے, ان کے ٹارگٹ کو سپورٹ کرتا ہے جو پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں لوگ. آگے جو آپ نے بات کی جی آئی ایم ایف کی, ڈوزیئر دیا. جب ہماری پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس وقت بھی ایک ڈوز انہوں نے دی تھی آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کرنا. وہ معاہدہ کو شہباز شریف کے ساتھ کر رہے تھے, ہمارے کسی منسٹر کے ساتھ کر رہے تھے, اسٹیٹ کے ساتھ کر رہے تھے. پوری ان کی کوشش تھی کہ آئی ایم ایف کو روکیں, پاکستان ڈیفالٹ ہو اور ان کا تماشا لگے. میں آپ سے تھوڑی سی اختلاف کی جسارت کروں گا مؤدبانہ انداز میں کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے دور میں آئی ایم ایف کے دباؤ پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو خود مختار ادارہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. آئی ایم ایف کے دباؤ پہ آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لی جا رہی تھی. آج وہی کام آپ کی حکومت کر رہی ہے. میں نہیں, دیکھیں ہم نے ان سے جو معاہدہ کیا ہے وہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا. اسی معاہدے کے تحت تو وہ جوڈیشل کمیشن کے پاس جا کے بیٹھ گئے ہیں. نہیں, جوڈیشل کمیشن کے پاس اگر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے, چیف صاحب سے ملنے کا انہوں نے ٹائم دے دیا ہے, ظاہر ہے اس میں گورنمنٹ کا کوئی ایسی چیز نہیں تھی, نہ ان کی معاہدہ نہ اس کی آگے جو آپ یہ کہیں کہ دوبارہ اس معاہدے کی جو تجدید ہونی ہے ان کا ان کنڈیشنلٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس معاہدے کے تحت آئی ایم ایف نے آپ کی حکومت کو قرضہ دیا ہے اس میں گڈ گورننس اور بہت سے معاملات ہیں, تو اس لیے آئی ایم ایف والے پوچھنے گئے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کے خیال میں رضا ربانی صاحب نے تو سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ آئی ایم ایف اب ایک نئی ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی ہے. میرے صاحب آپ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ گڈ گورننس وہ ریلیٹڈ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ, گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کے ساتھ. چیف جسٹس صاحب کا جو منصب ہے وہ ایڈمنسٹریٹو منصب نہیں ہے. ججوں کی اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر یہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں نا. ایڈمنسٹریٹو معاملات ججز کی ٹرانسفر میں سے کیا نکلنا ہے؟ جب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے 3 صوبوں کے جو ہائی کورٹس ہیں ان کے چیف جسٹس صاحبان کو لگایا گیا جو سینئر 3 جج, سندھ کے جو ہائی کورٹ ہیں ان کے سینئر 3 نمبر 1 اور 2 کو لگایا گیا. اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی کے شاید اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ آپ کی
وزیر اعظم صاحب کی کیبنٹ کے ممبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی سپریم کورٹ کے جو 2 جج ہیں ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر ہو سکتا ہے. ذرا ان کے الفاظ سن لیں کیا ہیں. 2 سینئر ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں، ان کے بعض معاملات میں ان کا جو طرز عمل ہے، یہ میری رائے ہے کہ ریفرنس بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، لیکن کہ یہ بنایا جا سکتا ہے. وہ ہر معاملے میں خط لکھتے تھے، اور پھر خط جس کو لکھتے ہیں وہ خط اس کو بعد میں ملتا ہے، میڈیا میں پہلے پہنچ جاتا ہے. ایک ایسے پراپیگنڈے کا اگر آپ موجب بنے جو پورے ادارے کو ملائن کرے، اس کو کسی نہ کسی سمت جو ہے وہ مس کنڈکٹ سے جوڑا جا سکتا. تو گورننس کا معاملہ آ گیا نا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا ایک جج کے خلاف. رانا ثناء اللہ صاحب کے خیال میں اب 2 ججوں کے خلاف ریفرنس فائل. سر یہ گورننس کا معاملہ نہیں ہے، یہ اختیارات سے تجاوز کرنے کا معاملہ ہے. میں اگر ایز چیف وپ یا ہماری کیبنٹ کا کوئی ممبر، ایون ایم این اے پرائم منسٹر کو خط لکھ سکتا ہے، شاید میں نے لکھا بھی ہو کہ جناب یہ ایشوز ہیں، ہمارے آفس کو آپ کی فلاں سپورٹ چاہیے، یا یہ فلاں جگہ کے اوپر یہ ہماری کوئی خامی چل رہی ہے. لیکن وہ خط پرائم منسٹر تک پہنچے 4 دن بعد، حامد میر صاحب تک پہنچے 5 منٹ بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے خط آپ کے لیے لکھا ہے، آپ کا مطلب میڈیا کے لیے لکھا ہے. یہ بات اس طرح نہیں چلتی ہوتی. کل کسی نے پوچھا، پاکستان تحریک انصاف کے ایک آنریبل ممبر تھے ڈوگر صاحب کی طرح، میں ایک پروگرام میں تھا، کہ جناب یہ 26ویں ترمیم کی وجہ سے یہ خطوط لکھے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ان خطوط کا 26ویں ترمیم پہ کیا فرق پڑتا ہے. 26ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی ہے، 2/3 اکثریت سے ہی ریورس ہو سکتی ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ عدالتوں کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو انڈو کریں. اچھا، یہ ایک بڑا اہم نقطہ ہے. اس پہ ڈوگر صاحب آپ کیا کہیں گے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آپ کی پارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کر رہی ہے، تو فرض کریں سپریم کورٹ نے آج تک تو کبھی کسی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو انڈو نہیں کیا، اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے بھی ہیں تو پھر پارلیمنٹ کی خود مختاری کدھر جائے گی؟ سر دیکھیں، آپ کو کامن سینس کے ساتھ اس لیجسلیشن کو لینا ہوتا ہے. اگر تو وہ لیجسلیشن کو پبلک انٹرسٹ میں ہو، عوام کی فلاح بہبود میں ہو، پھر تو چلو 2/3 جو آپ کہتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل چینج ہے، کوئی اس کا کوئی مقصد بنتا ہے، کوئی سینس بنتی ہے. ایک لیجسلیشن جو کسی خاص فرد کو مضبوط کرے، اداروں کو مضبوط کرے، اور عدلیہ کو، کورٹس کو پیک کرنے کے لیے ہو، اور ایک بڑی سیاسی پارٹی جو پولیٹیکل وکٹامائز ہو رہی ہو پچھلے 2 سالوں سے، بدترین فسطائیت اور جبر کا، ظلم کا شکار ہو، اور اس 26ویں ترمیم میں رات کے اندھیرے میں مینڈیٹ انہی کا اٹھا کے، انہی کے ایم پی اے ایم این ایز کو اٹھا کر ووٹ کرایا جائے، تو یہ کون نہیں جانتا کہ 26ویں ترمیم کوئی عوام کے لیے تھی، کوئی عام آدمی کے لیے تھی، کوئی مزدوروں کے لیے تھی، کسانوں کے لیے تھی، کوئی صحافیوں کے لیے تھی، کس کے لیے تھی؟ عمران خان کو روکنے کے لیے تھی، اس کے راستے میں دیوار کھڑی کرنے کے لیے تھی. سپریم کورٹ نے ماضی میں ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے ریفر بیک کیا ہے، ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کی لیجسلیشن کے اوپر اپنی آبزرویشن دی ہے. لیکن وہ سپریم کورٹ جس کا آپ نے آج اشر نشر کر دیا ہے، یہ جو خطوں کا معاملہ ہے، یہ ریفلیکشن ہے. یہ دیکھیں وہ ججز جو ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے، یہ ان کو کس بات، اس پہلے خط لکھنے کی سزا دی جا رہی ہے نا، جو ان کے اوپر ایک جج بٹھا دیا گیا، اور جو انہوں نے اپنی ریپرزنٹیشن دی، اور وہ کل اس کا فیصلہ بھی آ گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس لیے ہو رہا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو برداشت کر رہے ہیں، ظلم بھی، زیادتی بھی، کوئی نہیں، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ الحق ہے. لیکن آپ اداروں کا، ایک شخص عمران خان کو گرانے کے لیے آپ نے سارے ادارے گرا دیے ہیں. اس ملک نے تو رہنا ہے نا. عامر ڈوگر یا عمران خان کی بات نہیں ہے، تحریک انصاف کی بات نہیں ہے. آپ کیا کر کے جا رہے ہو، کیا کرنے جا رہے ہو؟ کبھی اس طرح عدالتوں کے ساتھ، ججوں کے ساتھ ان کے ہاتھ پیر باندھے گئے ہیں؟ نہیں، لیکن اگر سوائے 2 یا 3 ججز کے باقی سپریم کورٹ کے ججوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہائی کورٹ کے اکثر جج صاحبان جو ہیں وہ خوش ہیں، تو میں اور آپ ہم کیوں پریشان ہیں؟ بات یہ ہے، ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خود جس کو خیال اپنی حالت کے بدلی. یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ سبھی کو دیکھنا ہے نا. لیکن آج وہی جسٹس منیر احمد خان پارٹ 2 3 اس کی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے. جسٹس منیر تو اب پیچھے رہ گئے نا، قاضی فائز صاحب اس سے آگے سر. یہ تو، اور اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کی آپ نے مثال دی، اس تقرری کو لٹکایا جا رہا ہے، اسی سے اور اگر کوئی کام. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اب دیکھیں، میں چاہتا ہوں طارق فضل چودھری صاحب اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں.
کہ پاکستان میں اگر جوڈیشری سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا, اگر پارلیمنٹ سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا, تو پھر اگر چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس کی تقرری نہیں ہو رہی اور صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈا جا رہا ہے جو سلطان سکندر راجہ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہو. ایکسپرٹ آپ سمجھ گئے نا, جی میں عرض تو کرتا پھر یہ پاکستان میں جمہوریت پہ کون اعتبار کرے گا؟ دیکھیں, سلطان سکندر راجہ صاحب اسلام آباد میں ان کا کیریئر جو ہے ایز اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر شروع ہوا. میں اس زمانے سے انہیں جانتا ہوں, میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا. انتہائی کریڈیبل آدمی, انتہائی باعزت طریقے سے انہیں جس آدمی کی سفارش جو ہے وہ شیخ رشید احمد کرے بطور منسٹر, اور جہانگیر عمران خان کو, اور جہانگیر ترین اس کی سفارش کرے, اس کو لگا لو, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ نہیں, اب آپ کریڈیبلٹی دو باقی جو لیڈرز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. چھوڑ دینا میں ان کو تو بھی. چیف الیکشن کمشنر کی بات کر رہا ہوں, ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگلی بات جو ہے, اس وقت کا پرائم منسٹر, اگلی بات اس وقت کا اپوزیشن لیڈر, وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ بھئی کیسے لگا دیا آپ نے اس آدمی کو. نہیں, یہ اب ان سے جو اعتراضات جنہوں نے کیے ہیں یا جو کر رہے ہیں وہ کتنی ان میں حقیقت ہے یا نہیں ہے, اور خاص طور پہ یہ جو ابھی بات کر رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کی, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی, اس سے پیچھے چلے جائیں تو پھر بابا رحمتے کا ذکر آتا ہے. یہ کہانیاں ہیں, لیکن جو چیف صاحب کی آپ نے بات کی ہے نا, میں ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ از اے کریڈیبل پرسن. اب جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں یہ شک موجود ہے کہ جب تک نئے الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں ہوتی, جو سٹنگ الیکشن کمشنر ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں گے. ایک تو کوئی چیز ایسی اس وقت انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہو رہی, ایک بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ 26ویں ترمیم میں جان بوجھ کے شامل کیا گیا اس کے لیے, اس چیک کو. اس کے لیے ہمیں چاہیے ان کے ساتھ مشاورت. ان میں کوئی مشاورت والا کوئی پہلو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ سنجیدہ طور پہ کوئی مشاورت کی ٹیبل پہ آئیں, کوئی بیٹھیں, کوئی بات کریں؟ یہ تو سوائے اسمبلی میں اچھل کود کرنے کے, چھلانگے مارنے کے اور غول گپاڑا کرنے کے, ان کا کوئی کام نہیں ہے. اور مجھے ڈھوکر صاحب چیف ویپ ہیں اپوزیشن کے, مجھے آج ان کی اس بات سے بھی تھوڑا افسوس ہوا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہے قومی اسمبلی کی وہ بآسانی سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو سکتی ہے, اور سپریم کورٹ جو بھی کرے اس کے ساتھ وہ اس کا رائٹ ہے. خوف خدا کریں, سب کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے کیا کیا. الزام نہ سر, ادارے کی بات ہو رہی ہے, میں کسی کیس کی بات نہیں کر رہا. اسپیسیفک کیس کو تو چھوڑ دیں نا, آپ اپنے ادارے کی تکریم کی بات کریں, آپ اس کی سوورنٹی کی بات کریں. ہم اس کی بات کر رہے ہیں. لفظ انہوں نے استعمال کیا کیا جناب, لیجسلیشن ہوتی ہے کہ کامن سینس کے ساتھ ہو تو ٹھیک ہے, کامن سینس کے ساتھ نہ ہو تو سپریم کورٹ اسے اڑا دے. بھائی یہ فیصلہ کون کرے گا کہ یہ لیجسلیشن کامن سینس کے ساتھ ہے یا یہ کامن سینس کے ساتھ نہیں ہے؟ خوف خدا کریں. اپنے ادارے کو جہاں سے آپ اسٹرینتھ ڈرا کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ ہے, اس کو انڈرمائن مت کریں, اس کی سوورنٹی کو, اس کی تکریم کو انڈرمائن مت کریں. لیکن اچھی بات ہے, آپ اچھی بات کر رہے ہیں, لیکن پارلیمنٹ جو ہے اس کو انڈرمائن اس وقت کیا جاتا ہے جب پارلیمنٹ کا جو اصل کام ہے لیجسلیشن, قانون سازی, وہاں پہ قانون سازی بغیر بحث کے ایسے منٹوں میں قانون بھی پاس ہو جائے اور آئینی ترمیم بھی پاس ہو جائے, وہ انڈرمائن ہو جاتی ہے. میں ایک جملہ کہہ دوں چونکہ آپ نے بڑی سیریس بات کی ہے. گزارش یہ ہے کہ گورنمنٹ کے افیئرز چلانے کے لیے ہر گورنمنٹ میں کچھ قوانین ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے ارجنٹلی آپ کو پاس کرنا پڑتا ہے. میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں لیجسلیشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہ بھی ایسے چٹکی بجاتے میں لیجسلیشن کرتی تھی, آپ کی گورنمنٹ بھی یہی کام کر رہی ہے. ہوتا ہے نا, میں تو مان لیا ہے کہ آپ کو گورنمنٹ کے ڈے ٹو ڈے بزنس چلانے کے لیے بعض کا آپ کو جلدی میں بھی بل پاس کرنا پڑتا ہے. ایک بریک لینی ہے, لیکن بریک سے پہلے میں نے ایک بات بتانی ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے بھائی کہ میری کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ. بالکل بھی نہیں ہے کوئی. دیکھیں, میرا مسئلہ کیا ہے کہ بطور صحافی کے میں نے 2008 کا جو الیکشن ہے اس پر تو میں اس کو میں نے کور نہیں کیا, میرے پر پابندی تھی, پرویز مشرف صاحب نے پابندی لگا رکھی تھی. 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں بہت دھاندلی ہوئی تھی, اس کی دھاندلی کو میں نے اسی سکرین پر بار بار ایکسپوز کیا. 2018 کا جو الیکشن تھا اس میں بھی جو کچھ بھی ہوا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ایکسپوز کیا. 2024 کا جو الیکشن تھا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ ایکسپوز کیا. تو یہ صرف ایک چیف الیکشن کمشنر کی بات نہیں ہے, اس سے پچھلے والا, اس سے پچھلے والا, ہر الیکشن میں اسی طرح کی کہانیاں آتی ہیں اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن یہ اب سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ نے پاکستان میں جمہوریت کو چلانا ہے تو چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہاں کا جو نظام ہے اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ورنہ میرے پاس کوئی اندر کی خبر تو نہیں تھی کہ میں نے 8 فروری کی رات کو ہی سب کچھ آپ کو بتا دیا تھا, جو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی ذرا ایک جھلکی سن لیں.
پاکستان تحریک انصاف کی نہ مکمل طور پہ کہہ رہا ہوں، چند ایک تو ہیں، لیکن نہ اے ٹیم ہے، نہ بی ٹیم ہے، یہ سی ٹیم ہے. آج انہوں نے فائٹ بیک کیا اور ابھی تک اچھا جا رہا ہے. بھٹی صاحب آپ زیادہ خوش نہ ہوں، کیونکہ اس لیے کہ ابھی 12 نہیں بجے، تو 12 جب بج جائیں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو خوشیاں ہیں ان پر کچھ خدشات کے گھناؤنے سائے منڈلانا شروع کر دیں. الیکشن کے نام پہ جو ہوا ہے، میں اس کو الیکشن تو نہیں کہہ سکتا، ہاں چلے کہہ لیں یہ بدترین جمہوریت ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے تمام دن موبائل فون سروس کو سسپینڈ رکھا گیا، اس سے اب یہ الیکشن نہیں رہا میرے خیال سے. ابھی بھی اب پولنگ کا وقت ختم ہو گیا، ابھی تک آپ نے موبائل فون سروس بحال نہیں کی، تو اب میرا خدشہ ہے کہ فارم 45 جو ہے اس میں گڑبڑ کی جائے گی. یہ بات کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ 2018 میں بھی یہی ہوا تھا اور 2013 میں بھی یہی ہوا تھا. 2008 میں مجھ پر پابندی تھی لیکن اس دن بھی یہی ہوا تھا. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. عامر ڈوگر صاحب، آپ کہتے ہیں جی ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں، تو جب چیف الیکشن کمشنر ہی جو ہے وہ ایک ایسا بندہ آئے گا جو الیکشن اپنی مرضی کا کرائے گا، تو پھر کیا فائدہ ہوگا یہ گرینڈ الائنس بنانا اپوزیشن کا، نئے انتخابات کا مطالبہ؟ آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملنا. جی میر صاحب، میں 2 باتوں پہ پہلے کوئک رسپونڈ کروں گا. ایک تو میرے بھائی نے جو کہا پارلیمنٹ کی ساورنٹی، پارلیمنٹ بڑی سپریم ہے. کون سی پارلیمنٹ کی تقریم جس میں 12 سے زائد قومی اسمبلی کے ممبران میرے سمیت رات کو پارلیمنٹ کی بلڈنگ سے اٹھائے گئے؟ دنیا نے دیکھا، آپ نے دیکھا، آج تک کچھ ہوا؟ کون سی پارلیمنٹ جس میں رات کو ممبران کو بٹھا کر 26ویں ترمیم منظور کروائی گئی اور ان ممبران کو نہیں پتا، قسم لے لیں منسٹروں کو نہیں پتا تھا کہ ایجنڈا ہے کیا، ڈرافٹ ہے کیا؟ یار اس پارلیمنٹ کو تو آپ نے ربڑ سٹیمپ بنا دیا، اس کی تو تقریم بے توقیری آپ نے ختم کر دیا. اور دوسرا میر صاحب، آپ نے جو بھی اپنا کلپ دکھایا، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ کی پولیٹیکل وزڈم، آپ کی دور اندیشی کو. ٹھیک ہے 13 میں بھی دھاندلی ہوئی ہوگی، 18 میں بھی ہوئی ہوگی، 8 میں بھی ہوئی گی. کتنا ہوتا ہے؟ 10-15%. یہاں تو 10-15% کی بجائے 90% دھاندلی ہوئی ہے کہ 17 قومی اسمبلی کی سیٹوں کو جیتنے والی پارٹی یہ اب آپ کا موقف ہے، ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا. کون نہیں جانتا فارم 47 کی موقف ہے. لیکن اس الیکشن میں مسلم لیگ نون والے بھی جو ہے وہ بلوچستان میں کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ دھاندلی. سر وہاں پیسے لے کر سیٹیں بیچی گئی ہیں. کے پی کے میں بھی یہی ہوا ہے. کے پی کے میں بھی یہی ہوا کے ہے. پی کے میں بھی جو سیٹیں لی ہیں پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں، وہ اسی طرح چھینی گئی ہیں، سب کو پتہ ہے. اور بلوچستان میں بھی یہی کچھ ہوا ہے، سب کو پتہ ہے. پنجاب میں ہوا ہے، لیکن پنجاب میں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری نہیں اگر ہوگی؟ الیکشن کمشنر تو اسی طرح چلتا رہے گا ٹل فردر آرڈر. 26ویں ترمیم میں انہوں نے یہ کلاز منظور اس لیے کرائی ہے کہ اس سے زیادہ بندہ کوئی سوٹ نہیں کرتا. اب اور رہ کیا گیا جو یہ اس سے اور کرانا چاہتے ہیں؟ اور کیا ہماری یہ جان لیں گے کہ وہ ایک آئینی ادارہ جو آپ کے آفس کے بالکل سامنے ہے، قریب برابر ہے، اس کا تقدم، اس کا وقار، اس کی سینٹیٹی ختم کر دی ہے. اس ادارے نے تو رہنا ہے جس نے بیس ہے. سر 5 سال کے بعد آپ کو ایک ووٹ کی پرچی کا حق ملتا ہے، آپ وہ حق بھی اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہ کر سکیں تو پھر کون سا ووٹ، کون سی جمہوریت، کون سی چیف الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کارکردگی رہ گئی ہے؟ 5 سال کے بعد اگر آپ ایک ووٹ دیتے ہیں اور اس کا رزلٹ اس آپ کی امنگوں کے مطابق نہ نکلے تو پھر سر کون سی جمہوریت رہ گئی؟ پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے. دوست ہے دھاندلی. تو ابھی لاٹھی ان کے پاس ہے، کل لاٹھی آپ کے پاس تھی. سر اللہ نہ کرے کہ اس طرح ہو آنے والے دنوں میں، ہمیشہ کے لیے. اسی تبدیلی کی تو ہم بات کر رہے ہیں نا. نہیں طارق فضل چودھری صاحب، وقت کو تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی، تو اگر اس طرح سے اپنی مرضی کا چیف الیکشن کمشنر لایا جائے گا تو کل کو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی یہی ہو جو ابھی یہ ہو رہے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے میر صاحب کہ مشاورت سے لگائیں گے. ابھی یہ ازیوم کر لینا کہ جناب ہم کوئی اپنی مرضی سے کوئی بندہ ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی ایسی بات ہے، یہ ایک ازمپشن ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی اس کی ازمپشن میں نہ جایا جائے. اگر یہ سنجیدگی کے ساتھ مشاورت پہ آتے ہیں، بات کرتے ہیں تقرری کے حوالے سے، تو ہم بالکل تیار ہیں. اگر آپ قاضی فائزہ کو لگانے کی کوشش کریں گے چیف الیکشن کمشنر تو پھر تو یہ نہیں مانیں گے. نہیں ابھی تو کوئی ایسی بات زیر غور نہیں ہے، میں آپ کو بالکل یقین سے یہ بات کہتا ہوں. باقی بات یہ ہے نا، دیکھیں جو سیاست کو اس وقت سیاسی نظام کو ڈس لگی ہے نا، وہ یہ 8, 13, 18, 24 کے الیکشن سے نہیں لگی، وہ ان کے رویوں کی وجہ سے لگی ہے. اور میں تحریک انصاف کی پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں. آپ نے جو کلپ دکھایا ایک الیکشن کا، یقیناً آپ کے
کلپ موجود ہوں گے 18 کے الیکشن کے بھی، 13 کے بہت، بھی، 18 کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، 13 کے بھی ہیں. اچھا. اور اس میں میں بوریاں دکھا رہا ہوں، آپ بوریوں کی بوریاں دکھا رہا ہوں، نکال لیں تھوڑا سا کوئی 18 جعلی ووٹوں کے. لیکن میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، کیا ان الیکشنز کا جو ان کو میں نے 18 کا ہی لے لیں، ہم نے وہ الفاظ پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر ادا کیے اداروں کے خلاف، بغض میں، کینے میں؟ کسی ادارے کو نہیں چھوڑا آپ نے بڑے گیا، کسی ادارے کو نہیں. بڑے نرم الفاظ استعمال کیے تھے. آپ نے کہا تھا خلائی مخلوق. نہیں سر، میں کیا مریم مخلوق تو نظر ہی نہیں آتی مریم نواز کی تقاریر سر. نہیں آپ، میں کہتا ہوں کہ مریم نواز کی وہ تمام افراد کے خلاف تھی، جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے میاں خلاف. نواز شریف کی اور آپ تقاریر، کی حکومت نے جب نواز شریف نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام لیا تو آپ کی حکومت نے سینسر کروا دیا. میاں نواز شریف کی تقریریں، میں بتا دیتا ہوں، ان کی میڈیا ٹاک، مریم نواز، خواجہ آصف کی نواز تقریریں، شریف، شہباز شریف، سر کیا بات کر رہے ہیں؟ تینوں کی تمام تقاریر کٹھی کر کے ان سے جو سخت ترین الفاظ تھے ووٹ کو عزت وہ دو. کٹھے کریں. عمران خان کی ایک تقریر وہ ان پہ بھاری ہوگی. کسی ادارے کو نہیں چھوڑا، کسی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا. پھر میں کہوں گا عمران خان تو کیا تھا کہ آپ نے اداروں کو بلو دا بیلٹ گفتگو، آپ نے تباہی جو پھیلائی ہے پاکستان میں، تباہی جو پھیلائی ہے پاکستان میں سیاسی نظام کی، وہ لوگوں نے پھیلائی ہے. اور اس کی وجہ سے لیٹ می سے دیٹ آپ کی پولیٹیکل سپیس کم ہوئی ہے. آپ جو بات کرتے ہیں نا جمہوریت کی، اس کی تباہی ان لوگوں نے. اچھا سر چلو پولیٹیکل سپیس آگے بڑھا لیتے ہیں، چلے ہم پیچھے کی طرف نہیں دیکھتے. آپ مذاکرات کی بات ہم نے کی، آئیں بیٹھے، نیک نیتی ابھی سے نکل آئے آگے گی. کی طرف بڑھیں اور ایک ایسا نیوٹرل، ایسا کریڈیبل بندہ لے کر آئیں چیف الیکشن کمشنر کے لیے. نام ہم مشاورت کریں گے، ایسا نام ہو جو کریڈیبل ہو، جو کریڈیبل نام ہو، جو کسی کے پیچھے سے سپانسر نہ ہو، جو کسی ایجنڈے کے تحت نہ آ رہا ہو. آپ لے کر آئیں، آپ کی نیت کا پتہ چلے، آگے چلتے ہیں. ملک میں تو آگے اس کے بڑھنا پیچھے ہے. کوئی شیخ رشید احمد نہ ہو. سر اور بھی بہت سارے عوامل ہو سکتے ہیں نا، ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا. اچھا جی، میں نے یہاں پہ ایک ان کو بریک تو لینی لکھے ہے لکھائی. اور بریک کے بعد بات کرنی ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے جی، اور وہ رپورٹ بہت کچھ بتا رہی ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ آ گئی ہے. انہوں نے نیا انڈیکس جاری کر دیا جس کے مطابق پاکستان میں سال 2024 یعنی پچھلا سال جو ہے اس میں کرپشن جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں تنزلی کے بعد پاکستان 135ویں نمبر پر آ گیا ہے. اور یہ جو کرپشن پر جو انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی ہے یہ نیچے آئی ہے. درجہ بندی اب 27 ہو گئی ہے، جبکہ 2023 میں پاکستان کی درجہ بندی 29 تھی، 29. اب جب ماضی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی یہ رپورٹ جب جاری ہوتی تھی، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، تو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کیا کہتے تھے، ذرا سنیں. آج جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس میں پاکستان کے بارے میں کہا ہے کہ پاکستان میں 2018 کے مقابلے میں 2019 میں کرپشن بڑھ گئی ہے. میاں نواز شریف کے دور میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جب بھی رپورٹ شائع ہوتی تو کرپشن کے حوالے سے جو اشاریے تھے وہ امپروو ہو رہے تھے. عمران خان صاحب تو اپنے آپ کو کرپشن کے خاتمے کا چیمپئن گنتے تھے، اور آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے بعد یہ قوم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو طارق فضل چودھری صاحب، اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے اس پر میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کے بعد آپ کی حکومت کسی کو کیا منہ دکھائے گی، لیکن یہ رپورٹ کہہ رہی ہے کہ کرپشن بڑھ گئی ہے پاکستان میں. دیکھیے میرے صاحب، کرپشن پاکستان کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پورے پاکستان پہ کوئی میری پارٹی کی حکومت نہیں ہے. ہم مرکز میں اور ایک صوبے میں ہیں، 3 صوبوں میں ہماری حکومت نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جن کے خلاف اگر لڑنا ہے تو سب اسلام آباد میں تو آپ کی حکومت ہے نا. نہیں، بالکل ہماری حکومت ہے. وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کوئی سی ڈی اے کا نام تو نہیں لیا نا، یا اسلام آباد کے کسی ادارے کا نام تو نہیں لیا. انہوں نے ہمارا ملک کی بات کی ہے. اگر اس جن سے لڑنا ہے نا تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر ہمیں اپنے رویے درست کرنے پڑیں گے، ملک کو سنجیدہ لینا پڑے گا. میں آپ کے پروگرام میں پچھلی دفعہ بھی کہہ کے گیا تھا کہ پاکستان اب کارپوریٹ طریقے سے ہی آگے بڑھ سکتا ہے. اور وہ کارپوریٹ طریقہ یہی ہے کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ اپنی سیاسی مخالفت کو بھلا کے ایک ٹیبل پہ بیٹھیں، سیاسی جنگ لڑتے رہیں، لیکن آئیں بیٹھ کے ملک کے بارے میں سوچیں ہماری ایشوز کیا ہیں، ہمارا وے فارورڈ کیا ہے. اور مجھے یقین کریں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے جب ہم پروگراموں میں ماضی کے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ابھی آج بھی آپ کے پروگرام میں ہوگا 24 کے الیکشن کی بات ہوئی، پھر وہ 18 پہ چلی گئی، اس سے پیچھے. اس سلسلے کو ختم کرنا پڑے گا، ہمیں آگے جانا پڑے گا. چلے میں آج کی بات کر رہا ہوں، آج کی بات ڈوگر صاحب کے ساتھ. ڈوگر صاحب، آپ کے ایک ساتھی ایم این اے ہیں شیر افضل مروت صاحب،
عمران خان صاحب نے آج ان کو پارٹی سے فارغ کر دیا ہے. وہ مطالبہ کرتے تھے کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس میں کچھ وزراء جو ہیں وہ کرپشن میں ملوث ہیں, ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. وہ فارغ ہو گئے ہیں. ان کے فارغ ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟ سر پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ خبر سوشل میڈیا پر ہے. ابھی آفیشلی جو ایک چینل ہے خان صاحب کے فیصلوں کا اوپر امپلیمنٹ ہونے کا, ہاں برسٹر گور صاحب یہی کہہ رہے ہیں صاحب ہیں یا شبلی فراز صاحب ہیں, ابھی اس چینل سے یہ خبر حتمی طور پر پہنچی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ شیر افضل صاحب آج کل زیر اعتاب ہیں. جہاں تک وزراء کے اوپر کرپشن کی بات ہے تو خان صاحب کی طرف سے کرپشن کے اوپر تو زیرو ٹالرنس ہے. انہوں نے ایک باقاعدہ بریگیڈیئر مصدق ملک صاحب کی سربراہی میں ایک مصدق عباسی صاحب کی سربراہی پہلے نیب میں ہوتے تھے جی, ایک کمیٹی بھی بنائی ہے جو ان تمام چیزوں کو دیکھ رہی ہے. اگر کوئی کے پی کے میں وزیر, مشیر یا کوئی بھی حکومتی ارکان میں سے کوئی شخص بھی ملوث پایا گیا تو خان صاحب کی طرف سے کوئی رعایت نہیں ہے, کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا ایک مین ہمارا نیریٹو ہے, ہمارا مین ایجنڈا یہی ہے صاحب سے پوچھیں کہ کے پی میں نئی کوئی احتساب کا ادارہ آپ نے چھوڑا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ آپ نے چھوڑا ہے؟ پہلے میں ذرا شیر افضل کی بات پہلے میں شیر افضل کی بات مکمل کر لوں. بدترین کرپشن کے پی کے اندر ہو رہی ہے. اچھا, شیر افضل صاحب جو ہے نا ان کو فارغ کرنے کی بہت سی وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ جو ہے وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کے بہت بہت قریبی دوست ہیں. انہوں نے ہمارے شو میں مروت صاحب کے بارے میں ایک بات کی تھی, اس کا ان کو بہت نقصان ہوا ہے. سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. شیر افضل میرا بھائی بہت پاپولر لیڈر ہے, دیکھیں اس کی پاپولیرٹی کو ماننا چاہیے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنے ہٹس اس کو آتے ہیں بڑے کم لوگوں کو آتے ہیں. ان کو کہیں تھا کہ یہ خان صاحب کے لیول تک یہ جا رہا ہے تو اس کو پیچھے کھینچ لیں, اس کو پیچھے کھینچ لیا, کہ ان کی اپنی وجوہات ہیں. ڈوگر صاحب آپ بھی اس پروگرام میں تھے, شاید آپ کو یہ بات بھول گئی ہو. جی سر. لیکن خان صاحب کو یہ یاد تھی بات, اور بہت سے لوگوں کو. تو طارق فضل چودھری صاحب, یہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کی تعریف کر کے عطا تارڑ صاحب نے تو ان کو فارغ کروا دیا. میرا نہیں خیال عطا تارڑ صاحب کی تعریف سے وہ فارغ ہوئے ہوں گے, کیونکہ ان کی بعض آتے ہیں اور بعض حرکات و سکنات ایسی ہیں کہ انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو بندہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو اس کی باتیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اپنے اوپر ہی خود کو حملے کرنے, اور یہ ایک سے زیادہ دفعہ وہ کر چکے ہیں. اس سے پہلے بھی انہیں وارننگز ملتی رہی ہیں. دیکھیں یہ جو ہٹس ہوتی ہیں نا میری صاحب, بات یہ ہے کہ عامر ڈوگر صاحب ہیں, ان کے اور میں کئی نام لوں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کی کوئی خبر, ان کی کوئی ٹویٹ, لمیٹڈ ہٹس ہوں گے. لیکن ایک جو ہٹس پڑی تھیں اپنے لطیف کھوسہ صاحب کو جب انہوں نے کہا تھا جناب 278 لاشیں اور فلاں, تو یہ جو فیک نیوز ہوتی ہے, جو آپ یہ کہیں کہ سنسنی پھیلانے کے لیے جو بیانات دیے جاتے ہیں, خبریں دی جاتی ہیں, ان کا نقصان بھی ہوتا ہے. سوشل میڈیا ساری سیاست نہیں ہے. اس وقت انڈائریکٹلی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جو پیکا امینڈمنٹ ایکٹ 2025 آپ لے کے آئے ہیں, یہ بڑی اچھی چیز ہے. دیکھیں میر صاحب, میں اب آپ سامنے بیٹھے ہیں تو میں بڑی محتاط گفتگو کرتا ہوں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں آپ کی, لیکن پیکا جو ہے نا وہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو اس وقت ایک دوسرے کی استیں اچھالنی, اور سب سے بڑی بات قومی ادارے, ملک کی سلامتی کے ادارے, اسٹیٹ کے ادارے, ان کے خلاف جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں نہیں؟ میں آپ کو صرف ایک چیز یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرگومنٹ آپ نے ابھی دیا ہے, یہی آرگومنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کے جو وزیر اطلاعات تھے فواد چودھری صاحب, وہ ہمیں دیا کرتے تھے. اور عمران خان کی حکومت یہی پیکا ایکٹ جو 2025 میں پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے, اس کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئی تھی, اور ہم نے ہائی کورٹ میں جا کے اس کو ختم کروایا تھا. تو جو عمران خان کا راستہ ہے اس پہ آپ چل رہے ہیں. بڑا فرق ہے اس میں اور ہمارے پیکا ایکٹ میں. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس مقصد کے لیے ہے. آج ڈوگر صاحب نے جو آپ کو پروگرام میں گفتگو کی ہے, اس پہ پیکا ایکٹ لگ سکتا ہے لیکن لگے گا نہیں, کیونکہ سیاسی بندوں کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. کون سی بات سر؟ یہ انہوں نے تمام اداروں کو رگڑا, انہوں نے تمام نظام کو رگڑا, پارلیمنٹ کو رگڑا, الیکشن کمیشن کو رگڑا, غلط اعداد و شمار دیے, لیکن ان کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ہم سیاسی لوگوں کے خلاف تو پیکا ایکٹ کو استعمال کرنے کے لیے نہیں لائے. آپ ڈوگر صاحب کے ساتھ ویسی کارروائی کریں گے جیسی کاشف عباسی کے خلاف ہوئی ہے سر؟ کہ یعنی کہ پیکا ایکٹ نہیں لگایا لیکن آف ایئر کر دیا. سر یہ پیکا ایکٹ نہیں آف ایئر بھی نہیں ہوگا, یہ بھی میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. زبان بندی ہے پولیٹیکل لوگوں کے خلاف, بالخصوص تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف, اور آزاد آپ جیسے میڈیا کے لوگوں کے خلاف, کہ ان کو کوئی وہ آواز پسند نہیں ہے جو ان کی مرضی کے خلاف آئے. میر صاحب آپ نے اپنا انداز گفتگو تبدیل کیا ہے پیکا ایکٹ کے بعد, ایمانداری سے بتائیں. یہ میں کیسے کروں؟ جب عمران خان کی حکومت پیکا ایکٹ لائے گی تو میں اس کو اس کی مخالفت کروں گا. آپ لے کے آئیں گے تو میں مخالفت کروں گا. آپ پہ کوئی پیکا ایکٹ لگتا ہے؟ بھائی نہیں ہے یہ پیکا ایکٹ. جہاں تک مجھ پر پیکا ایکٹ کی بات ہے
تو میں تو جو حق کی بات ہے وہ کہتا رہوں گا. ایک بات. دوسری بات ہے ابھی پہلا ممبر قومی اسمبلی جمشید دستی ہے جس کو آپ نے 8 فروری کو 9 کو جو مظفر گڑھ میں پرچہ ہوا پی کے ایکٹ کے تحت پہلا ممبر قومی اسمبلی جس کو اپنے ہو گیا پرچہ؟ جی ایف آئی آر ہوئی ہے. اچھا تو اگر ہم پر بھی ہوئے گی بقول ان کے تو ہم سامنے نہیں آئی ابھی، بقول ان کے نہیں جی نہیں ایف آئی آر بقول ان کے، میں آپ کو ایف آئی آر میں نے کہا ہے اس دن انہیں ابھی پیش کرتے ہوں. ہم سچ اور حق کا راستہ آپ کی ایف آئی آروں سے چلیں، آپ کا سچ اور حق کا راستہ جو ہے گھبرانے والے نہیں ہیں، نہ خوفزدہ ہونے اس والے. کا فیصلہ تو اب وقت ہی کرے گا، کیونکہ یہی پی کا آرڈیننس 2022 میں عمران خان کی حکومت لے کے آتی ہے، پھر پی کا ایکٹ جو ہے وہ شہباز شریف ان کا صاحب کی جو حکومت لے کے حق اور سچ کا راستہ ہے. میں نے چھوٹی سی ایک تجویز دے دوں کہ آپ ہر اپنے پروگرام میں پڑھتے ہیں اور جلسوں میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے بھی تھوڑا پڑھ لیا ہمارا ایمان ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. چلیں جس کو آپ سیدھا راستہ اور آپ کو سمجھتے بھی ہیں دکھائے. وہ سیدھا راستہ نہیں. آمین. میں تو کہوں گا ضرور. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلنے کی آمین. توفیق عطا فرمائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.